قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایران کی سرزمین پر پیدا ہونے والے بڑے بڑے کبار صحابہ، علماء، مشائخ، اولیاء کاملین اور بڑے بڑے شعراء جو ہوئے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے جن کی بہت گراں قدر خدمات ہیں، ایسی بڑی ہستیاں سرزمین ایران پر پیدا ہوئی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایران کا اشفاق صاحب میں سوچتا ہوں اور اپنے احباب سے بھی ذکر کرتا رہتا ہوں، اچھا، اور خود سے ایسے اکیلے تنہا بھی بیٹھ کے میں کہتا ہوں کہ یہ سرزمین کتنی زرخیز ہے۔ ہائے ہائے، واہ، اس زمین نے کتنے بڑے بڑے سپوت اور کتنے بڑے باکمال لوگ پیدا کیے ہیں، کیا بات، اس زمین سے پیدا ہوئے ہیں۔ واہ واہ، ایران جو ہے نا اس حوالے سے بڑی ہی مضبوط اور زرخیز اور رچ جو ہے نا وہ سرزمین ہے، صحیح ہے۔ ساروں سے پہلے تو میں مطلب یہ کہوں گا، جو آپ نے صحابہ کبار کے ذکر کیا ہے، بالکل ان صحیح، میں کون یہ بھول سکتا ہے، بلکہ وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کے دل کا تارا تھے، کیا بات، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ، اور اصحاب صفہ میں، اور جو صوفیاء کی ابتدا کی، اور آپ سے طریقت کے سلسلے بھی چلے ہیں، واہ واہ واہ، اچھا، آپ سے طریقت کے، آپ صاحب طریقت بزرگ تھے، چونکہ اصحاب صفہ والے جتنے بزرگ ہیں صوفی اور صفا کے درجے پہ جو پہنچے ہوئے تھے، آگے ان کے سلسلے سلاسل بھی چلے ہیں، ماشاءاللہ، اور سلمان منی اہل البیت، واہ واہ، اور یہ کہہ دینا، اور وہ کیا بات، کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، کیا بات ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر خاص کر کے چونکہ حضرت مولا علی کے ساتھ تو سلمان کی دوستی تھی، محبت تھی، واہ واہ واہ، آپ اداس ہوتے تو حضرت علی علیہ السلام بھی اداس ہو جاتے، ہاں ہاں ہاں، آپ خوش ہوتے تو وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء بھی خوش ہو جاتے، کیا بات ہے، تو وہ سرزمین ایران کے تھے، واہ واہ، تو اور اہل کون فارس سی؟ سے کیا محبت کی۔ پھر اسی طرح اگر ہم سلسلہ یہ چلتا جائے، اتنی بڑی خدمت کرنے والے سیاستہ کے ائمہ، واہ، آج بھی پوری مسلم امہ کے لیے انہوں نے خدمت کی، سیاہ صحیح احادیث کی کتابیں جو مکمل کی، واہ واہ، وہ سارے اجمی تھے، فارسی تھے، ایرانی تھے، اچھا، کہ کمال حیرت، جو سوچ کے بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، یہ جتنی کتابیں ہیں سیاستہ کی، وہ اہل عجم تھے اور فارس تھے۔ پھر ہم اتنا مسلم امہ کا جو حلقہ، اتنا جو ان کے مقلد اور معتقد ہیں فقہ کے حوالے سے، علامہ صاحب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل فارس سے، اچھا، اور تابعین میں سے اہل فارس سے۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھتے جائیں تو صوفیاء کا ایک پورا جو ہے کہکشاں اور ستارے جگمگا رہے ہیں، اور ایسے نام جو ہے وہ جو پوری دنیا میں اور افق پہ چھائے، جن میں آج بھی یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، ہارورڈ یونیورسٹیوں میں، آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں میں سعدی اور رومی پہ تحقیق ہو رہی ہے، وہ فارسی اور ایرانی، کیا بات، بلخ کے مولانا جلال الدین رومی، شیخ سعدی علیہ رحمہ، وہ ایران کے شیراز کے، تو وہ آج بھی ان یونیورسٹیوں میں ایک جو نا وہ بڑے عروج پہ، اور دنیا ان کو مانتی ہے، بالکل وہ سکہ بند لوگ۔ اور صوفیاء کا ایک مثلا حضرت پیران پیر شیخ حبیب محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدین حضرت موسیٰ جنگی دوست، گیلان میں صوبہ، پورے صوبے کا نام گیلان ہے، صوبہ گیلان، اچھا، وہاں پہ ایران میں ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ امۃ الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا بڑا سپوت پیدا کیا، وہ حضرت گیلان صوبہ فارس میں، وہ صوبہ گیلان میں رہنے والے اہل فارس۔ واہ واہ۔ پھر اسی طرح طاؤس الاولیاء کہا جاتا ہے کہ ولیوں کے مور اور طاؤس، اتنا بڑا نام ان کا، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، حضرت داتا علی اجویری کے اساتذہ حضرت
ابو القاسم علی گرگانی رحمت اللہ علیہ خراسان میں، ماشاءاللہ، پھر حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ جو حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ نے اپنی کشف المعجوب میں بار بار ان کا ذکر، کبھی استاد گرامی، کبھی پیر و مرشد، واہ، کبھی ان کا ذکر کرتے ہیں، سبحان وہ اللہ، ایرانی ہیں، واہ، اور الحمدللہ مجھے ان کے درگاہوں پہ زیارت کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حاصل کی۔ ماشاءاللہ، آپ متعدد بار ماشاءاللہ جا چکے ہیں۔ پھر علامہ اقبال نے کہا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، واہ، یہ واہ، اتنے بڑے اجل اور جید اور مستند، کیا بات، یہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور یہ بہت بڑے ادباء اور شعراء اور صوفیاء میں بھی ان کا کیا شمار۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ اقبال نے حضرت خواجہ فرید الدین عطار نیشا پوری تذکرۃ الاولیاء لکھی، صفحے اول میں صوفیاء کے تذکروں کے حوالے سے کیا بات، معروف ہے۔ منطق بات ہے۔ الطیر انہوں نے لکھی، یہ ایرانی ہیں۔ پھر امام غزالی احیاء العلوم الدین، کیمیائے سعادت اور 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، واہ واہ واہ، وہ ایرانی ہیں، طوس کے رہنے والے، واہ واہ، طوس ایران کا، اور یہ جس کی احادیث میں بھی ذکر ہے صوبہ خراسان میں طوس۔ پھر یہ دیکھیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، امام رازی، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، اہل فارس سے، تو بندہ ایک ایک گنتا جائے۔ پھر حکمت اور دانائی کے حوالے سے ابو علی سینا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، یہ ایرانی، جابر بن حیان ایرانی، واہ واہ واہ، حکیم عمر خیام عربی کے بہت بڑے عالم دین اور علم نجوم اور فلکیات کے ماہر اور علم ریاضیات کے، اور رباعیات خیام بھی مشہور ہیں فارسی میں، وہ ایران کے نیشا پور میں۔ واہ 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 واہ، تو کیا بات، ایک سے ایک بڑھ کے نام اور بڑے بڑے لوگ۔ بابا طاہر اریاں ایک بڑے صوفی ہیں، محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑی دعائیں حاصل کی، غزنوی دور کے تھے، واہ واہ، تو وہ بہت بڑے مستجاب الدعوات صوفی تھے، سبحان اللہ، اور اس طرح کئی صوفیاء کی صفیں اور اولیاء۔ پھر ساروں سے بڑھ کے 8ویں امام اہل بیت اطہار کے امام علی رضا علیہ السلام مشہد میں تشریف فرمائے، اور وہ تصوف و طریقت کے بانیوں میں ہیں، اور حضرت معروف کرخی بھی ان کے مرید ہیں، اور دیگر سلاسل کے حضرت امام علی رضا، وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے نا وہ حاضری دیتے ہیں، اور اتنا بڑا حرم ہے کہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اتنا بڑا حرم میں نے کہیں نہیں دیکھا، اتنا بڑا حرم۔ اچھا، واہ واہ، عراق میں بھی باقی ائمہ کے جو حرم ہے آپ کے آبا کے، ایرانیوں کی محبت کہ انہوں نے اس قدر۔ پھر قم مقدسہ میں حضرت فاطمہ معصومہ جو حضرت امام علی رضا کی ہمشیرہ تھی، وہ شہید ہوئی، وہ، اور اس کے علاوہ اور دیگر کئی، حضرت سیدہ زینب کبریٰ کے صاحبزادے حضرت علی زینبی، امام زادہ علی زینبی علیہ السلام، اور ائمہ کے اور بزرگوار کے اتنے، اور چپے چپے پہ وہ سرزمین اتنی پاک اور بابرکت ہے، اور وہ بندہ دیکھتا ہے۔ مثلاً حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے عشق، حکمت، دانائی، علم، سوز، ساز جس کو نہیں پتا، وہ آ جائے شیراز میں، بیاؤ بے شیراز آؤ، خاک ماں بے بوئی، وہ شیراز میں آ جائے اور میری قبر کو سونگ لے، ان کو یہ راز و نیاز سکھا دوں گا میں۔ کیا بات، تو یہ کیا ان کے محبتیں اور دعوے۔ اور پھر حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لطائف اشرفی میں سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ، جو بہت بڑا نام ہے کچھوچھا شریف میں بزرگ، انہوں نے لطائف اشرفی 3 جلدوں میں لکھی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ربائی بطور تعویذ کے لکھ کے دیں، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مستجاب ہوگا، برات پوری ہوگی۔ آپ اتنے بڑے اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ تو وہ ان کے یہ جب ایران کے حوالے سے ذکر چھڑتا ہے تو یہ شاید مثلاً میں تھوڑی سی ضمناً بیج میں بات کرتا ہوں جی، کہ میں پہلی دفعہ ایران میں گیا تو ایران میں نے سانسیں لی تو مجھے لگا کہ یہ کوئی یہاں پہ سارے اپنے لوگ ہیں، اور مجھے کوئی اجنبیت نہیں لگی، اپنائیت لگی ہے، اور وہ سارے ان بزرگوں سے جیسے روحانی تعلق ہے اور نسبت ہے اور محبت ہے۔ اور پھر دین اسلام پھیلانے میں بڑے بڑے صوفیاء بزرگوار اسی سرزمین سے ہند میں داخل ہوئے، یہ جتنے بھی اولیاء ان میں
بہت بڑا نام مطلب وہ میں ذکر نہ کروں تو یہ بھی ناانصافی ہوگی. ٹھیک ہے. حضرت خواجہ فخر الدین عراقی سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے آپ کو خلافت بھی دی سلسلہ سہروردیہ کے اور اپنی بیٹی کا عقد بھی کر دیا. اور اتنے بڑے باکمال اور قاتل شاعر ہیں فارسی میں.